ایک مسلمان کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجے، اپنی زندگی میں اسے شامل کر لے. اسی لیے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول اللہ کو اذیت دو، بلکہ تمہارے لیے الٹا کیا لازم ہے کہ تم کیا کرو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما. یصلون کا مطلب جو ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یبرکون، برکت کی دعا کرتے ہیں، آپ پر برکت کی دعا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ بارک علی محمد. بہرحال حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پہ درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی عام انسانوں پر بھی، اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. تو فرشتے جب دعا رحمت کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابو طلحہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا آج آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں. کوئی بھی دعا جب آپ کرتے ہیں اور کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کا اتنا اجر نہیں جتنا درود شریف کا ہے. ایک اور روایت ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے. 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند. 10 سٹیپس اوپر ہو گئے آپ. پھر اسی طرح ایک حدیث ہے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ حدیث جو ہے یہ طبرانی کی ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے. آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی، اتنی دیر لگا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے. میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. امت کا درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اس کے بارے میں نسائی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. یعنی ہماری ڈائریکٹ آواز نہیں آپ سنتے، فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ
اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. اب ہم نے کیا کیا اس کے برعکس کہ حضور کو خود بلا لیتے ہیں اپنے گھر اور پھر ان کو دیتے ہیں یہ لیں تحفہ آپ کے لیے جو ہم نے درود پڑھا. اور ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اللہم صلی علی محمد. ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یار، اللہ کو بیچ میں لاتے ہی نہیں. آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو اللہ کے رسول، یہ اس کا مطلب بنتا ہے. بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ کیوں نہ پڑھے. آپ ذرا دیکھیں نا، ایک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کتنا جامع درود. اور دوسرا جو ہم نے ہر وقت اپنے زبان پہ رکھا ہوا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے. ہم خود دے سکتے ہیں، آپ کو پکڑا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو، دعا کرو کہ یا اللہ آپ یہ تحفہ ہمارا ان تک پہنچا دیں اور آپ یہ رحمتیں ان پر نچھاور کریں. کون سا طریقہ زیادہ آسان ہے؟ ایک یہ کہنا کہ آپ پر ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر ہو، بس. کیسے ہو، کون کرے، کیا، کچھ بھی نہیں. اور ہے بھی سیلف میڈ، خود ساختہ. ایک چیز کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلیقہ سکھایا، کیونکہ صحابہ کرام نے کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کا طریقہ تو سکھا دیا، صلات کا طریقہ بھی سکھا دیں. اور سلام کا طریقہ کیا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے سلام کا طریقہ جو نماز کا ایک لازمی حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تشہد کے بغیر. تو اس کے بعد پھر یہ بھی رکھا گیا کہ صلاۃ ایسے اللہم صلی علی محمد and so on. بہرحال پھر بات یہ ہے کہ درود شریف جنک دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. جب ہم دعا کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شریک تھے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح